خالدين فيها. وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت پڑھی ہے جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، اور اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگ رہو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اس کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارے تصورات انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان ہوا ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کہ تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علمبردار رہیں گے، خلیق خانات کے احکام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کے بسنے والے انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی زمین پر اگر کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے ایک ایک کا حساب دینا ہوگا۔ جب اسی سے پوچھا جائے گا تمہیں دو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کر سکو، تمہیں دو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو سگیز دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کر سکو، کیا تم لوگوں نے ایسا ہی کیا؟ اگر ایسا نہ کیا ہوگا یاد رکھنا پھر یہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقلمند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیب و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، یہ سب چھوڑ کر ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے جس کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہوگی، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوصیت کے ساتھ ادا کی ہوگی، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور اور بے بس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہوگی، یہ چیزیں ہمارے کام آئے گی اور دنیا کا سارا سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، اس ہوا کو چھوڑ دیا دیش بدیش میرے مارا، قذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بیسا بیل تو کیا گونی پلہ سب مارا، سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ آج بھی ہو جائے ابراہیم کا ایمان پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی آپ کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں آرام و سکون سے رہے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد ہماری زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا تو خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے تو بھی قسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ بندوق رکھتے ہیں نہ تلوار رکھتے ہیں، نہ بندوق رکھتے ہیں نہ تلوار رکھتے ہیں، سینے میں جگر و جگر میں اللہ کا نام رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک